اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ایک بار علم القرآن کورس کے اس لیسن نمبر 12 پارٹ 2 میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں. ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی سب سے پہلے ہم عربک گرامر کے حوالے سے ایک پوائنٹ کو سیکھنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم آیات کا ترجمہ انجام دیں گے. تو آئے اپنی گفتگو کو شروع کریں. آج کا جو نقطہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، جو اردو کی کتاب PDF آپ کے پاس ہے، اس میں پیج نمبر 83 پر آپ یہ نقطہ دیکھ سکتے ہیں. آج جو ہمارا درس ہے، جو نقطہ ہے گرامر کے حوالے سے، وہ ہے عربک کے اندر جو ماضی کا فعل ہوتا ہے، یعنی پاسٹ ٹینس. ہم نے بیان کیا تھا ہمارے لاسٹ گرامر کے درس میں کہ عربک کے اندر 3 ٹائپس آف ورڈز موجود ہے جو وربس ہے، یعنی فعل. دیکھیں، وربس کی بات ہو رہی ہے، یعنی افعال، ایکشنز یا وربس 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں: ماضی یعنی پاسٹ ٹینس، مضارع یعنی پریزنٹ یا فیوچر ٹینس، اور امر یعنی کمانڈ. اور ان میں سے ہر ایک کے ڈفرنٹ فارمز ہوتے ہیں. تو آج کے درس میں جو ماضی کا فعل ہے، جو پاسٹ ٹینس عربک کے اندر ہے، اس کے الگ الگ فارمز کو پہچاننے کی کوشش کریں. تو یہ جو ہمارا درس ہے، یہ گرامر کے حوالے سے تھوڑا ہیوی درس ہے. کیونکہ اس میں ہم ایک بہت امپورٹنٹ لیکن تھوڑی ہیوی چیز سمجھنے کی کوشش کریں گے. البتہ یہ صرف ہمارے آشنائی کے لیے ہے. انشاءاللہ اگر ہم سب کو موقع ملے تو ہمیں ضرور بیسک عربک گرامر سیکھنے کا کورس، یہ علم القرآن کورس کے بعد انجام دینا چاہیے، جس سے ہمیں بہت سارے چیزیں عربک گرامر کی ہمارے لیے کلیئر ہو جائے. تو آئے ماضی کے جو ڈفرنٹ فارمز ہے اس کو ہم آ کر دیکھیں. عربک کے اندر شاید آپ کو تعجب ہوگا کہ ماضی کے کتنے ڈفرنٹ فارمز موجود ہیں. 14 ڈفرنٹ فارمز موجود ہیں. 14 یعنی ایک فعل، ایک ایکشن ماضی میں جو انجام پائی ہے پاسٹ میں، وہ 14 ڈفرنٹ اس کے الگ الگ سیگے یا فارمیٹس موجود ہے. کس اعتبار سے آئے میں آپ کے لیے بیان کروں. دیکھیں، آپ کے سامنے یہاں پہ 3 ٹیبلز موجود ہیں. پہلے ٹیبل میں کتنے ورڈز ہیں؟ 6. دوسرے ٹیبل میں کتنے ورڈز ہیں؟ 6. اور لاسٹ ٹیبل میں کتنے ورڈز ہیں؟ 2. ان ٹیبلز کو الگ کیوں کیا گیا ہے میں آپ کے لیے بیان کروں. یہ جو پہلے 6 ورڈز ہیں میں آپ کے لیے ریڈ کر دوں. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلت، فعلنا. دیکھیں، یہ 6 ڈفرنٹ فارمز ہے ایک ہی روٹ ورڈ کے. ہمارا روٹ ورڈ یہاں پہ کیا ہے؟ یہ ہے فعلا. اور ہم نے وزن کی گفتگو میں ہم نے کہا تھا کہ عربک لیٹرز کا ایک وزن ہوتا ہے، اس کا ایک ردم ہوتا ہے. جیسے ہم نے مثال دی تھی، عالم کا وزن کیا ہے؟ آ ای ا، آ ای ا، ایک ردم ہے اس کا. یا ضرب کا ردم کیا ہے؟ ا ا ا، 3 بار زبر. اور اس وزن کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہم کون سے لیٹرز یوز کرتے ہیں؟ فے، عین اور لام. فعل ایک کامن ورڈ ہم یوز کرتے. تو یہاں پر جو ہمارے روٹ ورڈز ہم جو یوز کر رہے کامن ہے. اس فے، عین اور لام کے جگہ آپ کوئی بھی دوسرے روٹ لیٹرز ڈال سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں فعلا کے جگہ ضربا، یا فعلو کے جگہ آپ کہہ سکتے ہیں ضربو. تو دیکھیں، یہ فعلا ایک سٹینڈرڈ
چیز ہے جو یہاں پر لکھی گئی ہے. اس کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے روٹ لیٹر سے اس کے ذریعے. تو دیکھیں یہ جو 6 فارمز ہے پہلے باکس میں, یہ کیا ہے؟ یہ تھرڈ پرسن کے لیے. خوب توجہ چاہتا ہوں. یعنی پاسٹ ٹینس میں تھرڈ پرسن یعنی ایک ایسا انسان جو کنورزیشن میں حاضر نہیں ہے, وہ اس کے لیے آپ 6 ڈفرنٹ سیگے اور ورڈز بنا سکتے ہیں. اور میں ایک ایک کر کے بھی ایکسپلین کروں. جو دوسرا باکس ہے وہ کس لیے؟ وہ سیکنڈ پرسن کے لیے. ٹھیک ہے, فرسٹ پرسن یعنی وہ یا ان, یعنی دوز پیپل ہو آر ناٹ ہیئر جن کی بات ہو رہی. سیکنڈ پرسن یعنی یو, آپ کی بات ہو رہی ہے. تو دیکھیں ماضی میں اگر آپ نے فعل انجام دیا ہے تو اس کے 6 ڈفرنٹ فارمیٹس موجود ہے. کیسے میں بھی بیان کروں گا. اور جو تیسرا باکس ہے وہ ہے فرسٹ پرسن. فرسٹ پرسن یعنی آئی یا وی کی بات ہو رہی ہے, آئی یا وی. آ جائے فرسٹ ٹیبل کی طرف. کیسے یہ ہمارے سامنے 6 ورڈز بنے تھرڈ پرسن کے لیے؟ اس کا معیار کیا ہے؟ خوب توجہ چاہتا ہوں. 2 کرائیٹیریا ہے. دیکھیں آپ اوپر دیکھ سکتے, مفرد, تثنیہ اور جم. مفرد یعنی سنگولر, تثنیہ یعنی ڈوئل اور جم یعنی پلورل. تو دیکھیں ماضی میں اگر ایک فرد کسی کام کو انجام دے تو اس کے لیے ایک ورڈ ہے. 2 لوگ اگر انجام دے تو اس کے لیے دوسرا ورڈ ہے. اگر 2 سے زیادہ انجام دے تو اس کے لیے تیسرا ورڈ ہے. دیکھیں عربک میں یہ نمبر آف ورڈز بڑھ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عربک میں صرف سنگولر اور پلورل نہیں ہے جس طرح موسٹ لینگویجز میں ہے. اردو میں کیا ہوتا ہے؟ سنگولر کے لیے ایک ورڈ ہوتا ہے, اس نے کیا. پلورل کے لیے کیا ہوا؟ انہوں نے کیا. 2 لوگوں کے لیے ہم اسپیشل ورڈ یوز نہیں کرتے, لیکن عربک میں یہ اسپیشل ورڈز موجود ہیں. تو یہ سبب ہے کہ ہمارے پاس 3 ورڈز موجود ہے. تو یہ رہا 1 کرائیٹیریا. دوسرا کرائیٹیریا ہمارے پاس کیا ہے کہ مذکر کے لیے, مذکر یعنی مسکولین کے لیے, اور مؤنث یعنی فیمینین کے لیے بھی الگ الگ ورڈز موجود ہیں. تو دیکھیں سنگولر, ڈوئل, پلورل کتنے بن گئے؟ 3. مسکولین, فیمینین کتنے بن گئے؟ 2. 2 ٹائمز 3 کتنے بن گئے؟ 6. تو دیکھیں 6 الگ الگ ورڈز ہے پاسٹ ٹینس کو بیان کرنے کے لیے. غائب کے لیے تھرڈ پرسن کو کہا جاتا ہے غائب. کیوں؟ کیونکہ وہ حاضر نہیں. تو یہ رہا ایکسپلینیشن. میں ابھی آپ کے لیے ترجمہ کروں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. فعل, میں ایک مثال کے ذریعے ایکسپلین کروں. یہ فعل کے جگہ کون سا میں لفظ ڈالوں جو ہمارے لیے آسان ہو؟ میں ڈالتا ہوں کتب. ٹھیک ہے, کتب. تو دیکھیں اس کو ڈالے, فعل میں کتبہ ڈالے, کیا بنے گا؟ کتبہ. اس کا میننگ کیا ہے؟ اس ایک مرد نے لکھا. دیکھیں کتبہ. فعلا میں ڈالے کیا بن جائے گا؟ کتبہ. آپ کو تھوڑا کھینچنا ہوگا, ایک الف اضافہ ہو گیا. کتبہ, کتبہ یعنی ان 2 مردوں نے لکھا. کتبہ کو ڈالے, اس میں کیا بن جائے گا؟ کتبو یعنی ان مردوں نے لکھا. دیکھیں یعنی 2 سے زیادہ. تو دیکھیں لکھنا کتبہ کے مردوں کے لیے پاسٹ ٹینس کے لیے 3 فعل بن گئے. کتبہ, کتبہ, کتبو. کتبہ, کتبہ, کتبو. ایک مرد نے لکھا, 2 مردوں نے لکھا, 2 سے زیادہ مردوں نے لکھا. یہی چیز ہو جائے گی فیمینائن کے لیے, لیکن بدل جائے گا. کیا بن جائے گا؟ فعلت. اس میں ڈالے آپ کتبہ, کیا بن جائے گا؟ کتبت. دیکھیں یہاں پہ تا اضافہ ہوا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس ایک
खातून ने लिखा. इंग्लिश में क्या कहेंगे? शी रोट. कतबा क्या होगा? ही रोट. फ़अलत, कतबत क्या होगा? शी रोट. फ़अलता, देखे फ़अलत फ़अलता, यानी क्या हो जाएगा? कतबता कतबता. कतबता यानी उन दो औरतों ने लिखा. फ़अलना क्या बन जाएगा? कतबना, यानी उन सब औरतों ने लिखा. देखे, माजी पास्ट को बयान करने के लिए थर्ड पर्सन के लिए गायब, यानी देखे उस एक मर्द, उन दो मर्द, उन मर्दों, उस एक खातून, उन दो औरतों, उन सब औरतों. देखिए ये सब गायब की बात हो रही, कोई हमारे सामने हाजिर नहीं है. तो 6 डिफरेंट फॉर्म्स बन जाते हैं एक वर्ब के माजी थर्ड पर्सन के लिए. देखिए ये अरबिक के अंदर ये वैरायटी मौजूद है, दूसरे लैंग्वेज में इतने ज्यादा सीगे मौजूद नहीं. तो आ जाए दूसरे टेबल की तरफ. दूसरा टेबल क्या है? सेकंड पर्सन के बारे में. तो क्या है? फर्स्ट वर्ड इसका फ़अलता. ये किसके लिए है? ये फिर से हो जाएगा, मैं लिखूं सिंगुलर 1 2, ये हो जाएगा 3+, 1 2 3+. और इसी तरह मेल और फीमेल, यहां पर भी यही सिलसिला है. तो देखे मैं इसको लिखूं आपके लिए. फ़अलता यानी कतबता. कतबता का मतलब क्या हुआ? तुम एक मर्द ने लिखा. कतबतुमा, कतबतुमा, तुम दो मर्दों ने लिखा. देखे, अगर आप कहना चाहते तुम दो मर्दों में लिखा तो क्या कहेंगे? कतबतुमा. और लास्ट कतबतुम, आखिरी क्या है? कतबतुम. कतबतुम यानी तुम मर्दों ने लिखा. तो ये रहा मुज़क्कर यानी मर्द के बारे में. मुअन्नस क्या होगा? अलग हो जाएगा. क्या है? पहला फ़अलती, इसका मतलब है कतबती. इसको अगर मैं इस उसमें डाल दूं तो बन जाएगा कतबती. कतबती का मतलब क्या है? तुम एक खातून ने लिखा. देखिए उर्दू में हम मर्द और औरत के बारे में जब मुखातब हो, हमारे सामने हो, सेकंड पर्सन हो, तो हम फर्क नहीं कहते. हम क्या कहते हैं? तुमने लिखा. मर्द हो तो भी कहेंगे तुमने लिखा, औरत हो तो भी हम कहेंगे क्या? तुमने लिखा. इंग्लिश में भी इसी तरह आप कहेंगे कि यू रोट, यू रोट. मर्द औरत में फर्क नहीं है, लेकिन अरबिक में फर्क मौजूद है. क्या कहेंगे? कतबता, कतबती. देखिए फर्क है. तुम एक मर्द ने लिखा, तुम एक औरत ने लिखा. तुम दो औरतों ने लिखा, क्या बन जाएगा? कतबतुमा. देखिए ये सेम है. मर्द औरत के लिए यहां तस्निया में, डुएल में सेम है. ऊपर भी क्या है? कतबतुमा यानी तुम दो मर्दों ने लिखा, कतबतुमा तुम दो औरतों ने लिखा. इसमें फर्क नहीं है, लेकिन प्लूरल में देखे फर्क है. फ़अलतुन्ना क्या बन जाएगा? कतबतुन्ना. देखिए थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो. कतबतुन्ना यानी तुम औरतों ने, यानी दो से ज्यादा लिखा. प्लूरल है, अरबिक का प्लूरल. तो देखिए 6 डिफरेंट वर्ड्स पास्ट टेंस में मुखातब और सेकंड पर्सन के लिए अरबिक में मौजूद है. क्या है? कतबता, कतबतुमा, कतबतुम. कतबता, कतबतुमा, कतबतुम. कतबती, कतबतुमा, कतबतुन्ना. और ये 14 जो सीगे है वर्ड्स है, ये प्रैक्टिस के जरिए इंसान के जहन में याद है. और लास्ट जो है वो बहुत ही इजी है. जो फर्स्ट पर्सन है वहां पर इतनी वैरायटी मौजूद नहीं है, बस 2 ही सीगे हैं और वो भी हर जबान में होते हैं. वो क्या है? आई और वी.
میں اور ہم. تو کیا ہوگا؟ فعلتو، اس کو کر دوں میں کتبتو. کتبتو یعنی میں نے لکھا، پاسٹ ٹینس ہے. اور کتبنا، کتبنا. کتبنا یعنی ہم نے لکھا. دیکھیں تو فرسٹ پرسن کے لیے اونلی 2 words ہے. ہر لینگویج میں ہم کہتے ہیں میں نے لکھا، ہم نے لکھا. دیکھیں فرق ہو گیا. انگلش میں بھی کہیں گے I wrote, we wrote. عربک میں کیا کہیں گے؟ کتبتو، کتبنا. تو یہ سملر ہے، فرسٹ پرسن سملر ہے. سیکنڈ اور تھرڈ پرسن میں 6 سیگے ہمارے پاس موجود ہے. سیگے کا مطلب ہوتا ہے ویریشنز اور ڈفرنٹ فارمز جو ایک ورڈ کے ہوتے ہیں. تو آج کے ہم جو گرامر کا درس ہے اس میں ہم نے کوشش کی کہ یہ جو ڈفرنٹ ویریشنز ہیں ماضی کے 14 سیگے اور فارمیٹس ہے اس کو ہم نے سیکھنے کی کوشش کی. البتہ یہ گرامر کا درس نہیں ہے، یہ اس لیے تھا کہ آپ کا ذہن آشنا ہو. عربک گرامر بیسک سیکھنے کے لیے ہمیں ایک اور کورس کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ اگر کبھی توفیق رہی تو اس طرح کا کورس بھی، البتہ علم القرآن کے بعد. اگر یہ 3 books کہ میں یہ بھی بیان کر دوں کہ یہ علم القرآن کورس ہے، اس کی یہ book 1 ہے جس کے 20 لیسنز ہم انجام دے رہے ہیں. اسی کورس میں book 2 اور book 3 موجود ہے کہ اگر یہ 3 books کو ہم انجام دے دیں تو 86% آف دا قرآن ہم ڈائریکٹ سمجھ سکتے ہیں. کہ اس کے بعد انشاءاللہ اگر توفیق رہی، عمر رہی تو گرامر کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ محنت کرنی چاہیے. تو آئے ہمارا جو اگلا مرحلہ ہے اس کو انجام دے، اور وہ ہے کہ آیات کا ترجمہ ہم آئے اور انجام دے. میرا وقت بہت تیزی سے گزرا ہے کیونکہ آج کا گرامر کا لیسن تھوڑا لیندی ہو گیا، تو میں کم آیات کو آج ترجمہ کروں گا اور انشاءاللہ باقی آیات کو ہمارا جو ریویژن کا سیشن ہوگا اس میں ہم اس کو انجام دیں گے. ہمارا ایک ریویژن کا سیشن 7 لیسنز کے بعد ہو چکا ہے. ہمارا نیکسٹ ریویژن کا سیشن جب ہم 8 سے لے کے 13 تک، یعنی لیسن نمبر 8، 9، 10، 11، 12، 13، یعنی 6 نیو لیسنز. لیسن 13 کے بعد ہمارا سیکنڈ ریویژن سیشن اور سیکنڈ ہماری ایگزام ہوگی. تو اس میں زیادہ اور یہ 12ویں درس کے آیات کا ترجمہ میں آپ کے لیے انجام دوں گا. تو آئے جو باقی ہمارے پاس آیات ہے، تھوڑے آیات ہے، اس کا ترجمہ ہم انجام دیں. پہلی آیت ہے، کیونکہ یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے، میں اس کا چاہوں گا کہ پورا ترجمہ آپ کے لیے انجام دوں. سٹیپ 1 ہو چکا ہے، سٹیپ 2 کی طرف ہم بڑھے. سٹیپ 1 کیا ہوتا ہے؟ آیات کے الفاظ کو آپ توڑ کر باکسز میں لکھ دیں تاکہ یہ الفاظ الگ ہو جائیں. اس کے بعد ترجمہ، الف لام میم حروف مقطعہ ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. ذالک وہ، کتاب کتاب، لا نہیں، ریب شک، فی میں ہے اس کا اس کی، ہدا ہدایت، لی لیے، متقین میں لکھوں گا متقین ہی، یعنی تقوی رکھنے والے لوگ، خدا کی پرواہ کرنے والے لوگ. کہ البتہ اردو میں ہم متقین کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں تو میں اسے ہی ریٹین کروں. الف لام میم الگ ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں. ذالک الکتاب، دیکھیں ہم سٹیپ نمبر 3 ہمارا شروع کر چکے ہیں، ہم جوڑ رہے ہیں. اور یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ پیئرز آپ ایک سیگمنٹس بنائیں اور جوڑ کے پورا سینٹنس آپ بنائیں. ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے، دیکھیں ہے کو مجھے ایڈ کر، وہ کتاب ہے. کون سی کتاب ہے؟ لا ریب فیہ، نہیں شک میں اس، یعنی اس میں شک نہیں ہے. ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے، وہ کتاب ہے، وہ بلند اور عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک، دیکھیں میں جوائن کرنے کے لیے یہاں لکھوں گا جس میں، کیا لکھوں گا میں؟ جس میں لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کیا صفت ہے اس قرآن کی؟ ہدن، ہدایت ہے، کس کے لیے؟ للمتقین،
ایسے لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ خدا کا اپنی زندگی میں خیال رکھتے ہیں، قرآن انہیں ہدایت دیتا ہے۔ میں ترجمہ لکھ لوں الف لام میم کو چھوڑتے ہوئے، وہ کتاب ہے یہ جس میں کوئی شک نہیں، جو ہدایت ہے متقین کے لیے، جو ہدایت ہے متقین کے لیے۔ سیکنڈ جو آیت ہے وہ بہت ہی آسان ہے، تو میں تیزی سے ترجمہ کروں۔ ہذا یہ، بیان یعنی کیا؟ واضح بات یا واضح بیان، کلیئر اسٹیٹمنٹ۔ ہذا لیے ناس لوگ، و اور ہدا ہدایت، و اور موعظہ نصیحت ایڈمونیشن، لیے متقین دیکھیں کتنا آسان ہے ترجمہ۔ ہذا بیان، یہ واضح بات اور بیان ہے۔ ہذا یعنی یہ قرآن کی بات ہو رہی۔ ہذا دس بک، ہذا بیان، یہ واضح بات اور کلیئر سٹیٹمنٹ ہے۔ کس کے لیے؟ للناس، قرآن تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اور کیا ہے اس میں؟ وہدن، اور ہدایت ہے۔ دیکھیں قرآن میں کلیئر سٹیٹمنٹس موجود ہیں۔ اور کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اور کیا ہے؟ وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت ہے باتقوا لوگوں کے لیے۔ دیکھیں قرآن میں ہدایت بھی ہے۔ قرآن کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھے تو خود قرآن انسان کو نصیحت کرتا ہے، بیدار کرتا ہے، فائدے کی چیزیں انسان کو قرآن بتاتا ہے۔ اس کے بعد کی بھی جو آیت ہے وہ بہت ہی آسان ہے، میں تیزی سے اس کا ترجمہ کروں۔ قد، یقیناً، آپ جانتے ہیں اس کا ترجمہ قد۔ جاء کا مطلب کیا تھا؟ وہ آیا۔ کم، تم سب، من سے، اللہ، نور، و اور کتاب مبین کیا تھا؟ بیان سے ہے یعنی روشن، کلیئر۔ قد جاءکم، آئے اس کو قد جاءکم من اللہ نور، دیکھیں میں نے تیزی سے 3 پارٹ بنا دی۔ قد جاءکم ایک حصہ، من اللہ، دیکھیں یہ من کیونکہ کنیکٹر ہے، یہ ایک پیکج بن جائے گا، من اللہ نور۔ آئے اس کا ترجمہ کریں۔ یقیناً وہ آیا، یہ وہ کیا ہے ابھی ہمیں واضح کرنا ہوگا۔ یقیناً وہ آیا، تم سب، جاءکم، وہ آیا تم سب یعنی تم سب کی طرف، اللہ سے، اللہ کی طرف سے تم سب کی طرف آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ وہ چیز جو آئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نور۔ دیکھیں یہ وہ وہ آیا، کیا آیا؟ نور آیا۔ تو جب نور کا ذکر آ چکا ہے تو ہم وہ کو کٹ کر دیں گے۔ یقیناً آیا تم سب کے لیے یا تم سب کی طرف، اللہ سے یعنی اللہ کی طرف سے نور۔ اور کیا آیا؟ اور روشن کتاب۔ دیکھیں ترجمہ میں ایک جملے میں بیان کروں۔ یقیناً تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آئی ہے۔ دیکھیں میں نے جاء کو لاسٹ میں ہم لے کر آئے، اور یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ عربک میں ورب شروع میں آتا ہے جاء، اردو میں لاسٹ میں آتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک فرق موجود ہے کہ اور انگلش میں بھی لاسٹ میں آتا ہے، تو یہ فرق ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد جو آیت ہے اس کا میں چاہوں گا کہ پورا ترجمہ آپ کے سامنے انجام دوں کیونکہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ آیت ہے، تو توجہ چاہتا ہوں۔ یہدی، اس کا ترجمہ کیا تھا؟ وہ ہدایت کرتا ہے، بے ہی یعنی کے ذریعے، ہی اس کے، اللہ من جو
اتبع اس نے فالو کیا. رضوان، رضوان یعنی خوشنودی یا مرضی، خوشنودی یا مرضی. ہو اس کی، سبل راستے، سلام یعنی سلامتی کے، یعنی سلام وہی سلام، سلامتی یا پیس یا سیفٹی بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے. سلام یعنی پیس اور سیفٹی، سلامتی، سلامت رہنا. اس کا ترجمہ کریں، اس میں خاص نقطہ موجود. یہدی بہ، وہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے، وہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے. یہ سیکنڈ اس کس کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی بات. کون ہدایت کرتا ہے؟ اللہ. یہدی بہ اللہ. اور یہ میں قانون آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں کہ جب ناؤن آ جائے تو پروناؤن کیا ہو جاتا ہے؟ ہٹ جاتا ہے. جب ایسا ناؤن آ جائے جو ہمارے لیے بیان کر رہا ہے کہ اس ورب کا انجام دینے والا یہ ناؤن ہے. یہدی کون انجام دیتا ہے؟ ہدایت کون انجام دیتا ہے؟ وہ نہیں، اللہ. اللہ کا نام موجود ہے تو میں وہ کو میں نے کاٹ دیا ہے. کیا بنے گا؟ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے اللہ. یا آرڈر چینج کر دوں تو ہوگا اللہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے. کس کی ہدایت کرتا ہے؟ من اتبع رضوانہ. یہ ایک پیکج بن گیا. یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے. کس کی ہدایت کرتا ہے؟ جو فالو کرتا ہے اس کی خوشنودی کو. دیکھیں من اتبع، جو اس نے فالو کیا. دیکھیں جب جو یا جس نے بھی آپ لکھ سکتے ہیں. دیکھیں من کا میننگ دونوں ہے، جو یا جس نے. تو دیکھیں جس نے، اس نے فالو کیا. دیکھیں دو بار تو ہم نہیں کہیں گے تو ہوگا اللہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے. جس نے فالو کیا اس کی خوشنودی کو، اس کی یعنی اللہ کی خوشنودی کو. یعنی دیکھیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی زندگی میں اس کی نیت یہ ہو کہ وہ خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے. اگر انسان کی تہ دل سے یہ نیت ہو کہ وہ خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے تو ہدایت خدا کی پہنچتی ہے. خدا دیکھیں کتنا ایزی ہے. یہدی بہ، کس کے ذریعے ہدایت ہو رہی ہے؟ قرآن. کون ہدایت کر رہا ہے؟ اللہ. کس کی ہدایت؟ ہر انسان کی جو خوشنودی خدا کی چاہتا ہے. کس چیز کی طرف ہدایت کر رہا ہے؟ سبل السلام، سلامتی اور سیفٹی اور پیس کے راستوں کی طرف. تو دیکھیں ترجمہ اس کا کیسے بنے گا، میں لکھ دوں. اللہ ہدایت کرتا ہے اس کے یعنی بریکٹ میں قرآن کے ذریعے جس نے، کس کی ہدایت؟ جس نے فالو کیا یا پیروی کی اس کی یعنی اللہ کی خوشنودی یا مرضی کو. جس نے بھی پیروی کی اللہ کے مرضی کی یعنی کوشش کی کہ اللہ کے مرضی کو حاصل کرے، اللہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے. کس کی ہدایت؟ جس نے فالو کیا اللہ کی مرضی کو. کس چیز کی طرف؟ سیفٹی کے راستوں کی طرف. دیکھیں کتنا ترجمہ، یہ کس طرح ہم نے اس کو انجام دیا. تو یہ رہی ہماری نیکسٹ آیت. اس کے بعد جو ہماری آیت ہے وہ لمبی آیت ہے، میں اس کا ترجمہ تیزی سے انجام دوں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا. کیا ہے؟ اور یخرجو، وہ نکالتا ہے. دیکھیں یخرجو، تخرجو تم نکالتے ہو، یخرجو وہ ہم ان سب کو، من سے، ظلمات تاریکیاں، الا طرف، نور نور، بِإِذْنِ اللہ ساتھ، بے یہاں ساتھ، اذن اجازت، اس کی ہے یعنی اس کی. وَيَهْدِي اور وہ
ہدایت کرتا ہے، ہم ان سب، الا طرف، صراط سیدھا راستہ، مستقیم سیدھا. دیکھیں ترجمہ آسان ہو جائے گا، میں ابھی آپ کے لیے انجام دے رہا ہوں. وَيُخْرِجُهُمْ، اور وہ نکالتا ہے ان سب کو. وَيُخْرِجُهُمْ، اور وہ نکالتا ہے ان سب کو. وہ کون ہے؟ اللہ. ہم ان سب یعنی مومنین کو. کہاں سے کہاں؟ من الظلمات الی النور، اور وہ نکالتا ہے ان سب کو تاریکیوں سے نور کی طرف. بے اذنہ، اس کی اجازت کے ساتھ. ہدایت خدا کی اجازت کے ساتھ ہوتی. وَيَهْدِيهِمْ، اور وہ ہدایت کرتا ہے ان سب کو. دیکھیں وَيَهْدِي، وہ ہدایت کرتا ہے، ہم ان سب، بس آپ کو ایک کو اضافہ کرنا ہے، ان سب کو. وَيَهْدِيهِمْ، اور وہ ہدایت کرتا ہے ان سب کو کس چیز کی طرف؟ سیدھے راستے کی طرف. دیکھیں کتنا آسان ہے ترجمہ کرنا اگر ہم الفاظ کے میننگ کو جانتے ہیں. اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ بھی بہت آسان ہے. اور الذی، جو ہم نے نازل کیا، معذرت چاہتا ہوں، اور جو ہم نے وحی کی، اوحینا ہے، الا طرف، تم یا تمہاری، تمہارے، من سے، کتاب، ہوا وہ، حق. دیکھیں تیزی سے ترجمہ کروں. والذی اوحینا، اور جو ہم نے وحی کی. دیکھیں کتنا آسان. اور جو ہم نے وحی کی، الیکا، تمہاری طرف، اور جو ہم نے وحی کی تمہاری طرف، من الکتاب، کتاب میں سے، جو کتاب کا حصہ ہے. والذی اوحینا، اور جو ہم نے وحی کی، الیکا، تمہاری طرف، کتاب میں سے، یعنی جو کتاب ہے، هو الحق، وہ حق ہے، وہ حق اور حقیقت. اس کے بعد کی آیات ہے اس کا ترجمہ بھی بہت مشکل نہیں ہے. تلک آیات القرآن، اور وہ قرآن کی آیتیں، نشانیاں ہیں. وکتاب مبین، اور روشن کتاب ہے. ہدی وبشری للمؤمنین، ہدایت اور خوشخبری مومنین کے لیے. اس کے بعد بھی کچھ آیتیں ہماری بچتی ہے، لیکن کیونکہ میرا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہمارا جو ریویژن سیشن ہوگا اس میں ان آیات میں کی چند آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں. 4 آیتیں ہماری بچتی ہے، 8، 9، 10، 11. آپ اس کو انجام دینے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ریویژن سیشن میں میں ان کی طرف خاص توجہ دوں گا تاکہ اس کا ترجمہ بھی کلیئر ہو جائے. ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں، اور خداوند متعال سے ہم سب کی یہی دعا ہے کہ یہ سلسلہ قرآن سے رابطے کا ہمارا چلتا رہے، اور انشاءاللہ ماہ رمضان کے آخر تک ہم قرآن سے کنیکٹڈ رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ.